بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کے چکر میں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کو اس حوالے سے شدید تحفظات ہیں۔ پہلی مرتبہ امریکہ اور مغربی ممالک نے عمران خان کے حق میں بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف کاکڑ حکومت شدید مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ توقع یہ تھی کہ یہ لمبے عرصے کے لیے حکومت چلے گی، لیکن اب ایک بڑی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کا قوم انتظار کر رہی تھی۔ یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بشرا بی بی، جنرل ریٹائر فیاض حمید اور ایک اور شخصیت کی گرفتاری کی خبر گرم ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سہیل وڈائچ صاحب نے یہ اندیا دیا اور بہت سارے دیگر جو صحافی ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے، اور تین چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں اس وقت۔ ایک تو سندھ کے اندر آپریشن کلین اپ شروع ہونے والا ہے، یعنی طویل عرصے سے زرداری مافیا کا سندھ کے اوپر راج ہے اور کرپشن اتنی ہے، کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو مل کر عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ تو لہذا چونکہ جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پر بھی ڈیفینیٹلی یہ الزام ہے کہ چوروں، مجرموں، ڈاکوؤں کو قوم پر مسلط کیا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ سندھ کی حکومت جس طرح مسلسل پیپلز پارٹی کو دی ہوئی ہے یہ کوئی کمپرومائز ہے۔ دوسرا جو ہے پنجاب کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک نامور جو خاتون شخصیت ہے وہ پہلی مرتبہ گرفتار ہونے جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ عمران خان پر پریشر بڑھانے کے لیے اب یہ ٹیکٹس بھی یوز کیے جائیں گے، اور ممکن ہے جس طرح وہ ذکر کیا جاتا ہے فرت بی بی کا، تو ان کو بھی کسی طریقے سے کہا گیا کہ ہم نے اعتماد میں لے لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے جنرل ریٹائر فیاض حمید یا ایک جو جج ہیں ریٹائرڈ، ان کی بھی گرفتاری کے حوالے سے یہ دعوے آ رہے ہیں، لیکن مجھے کم از کم جنرل فیاض حمید اور کوئی سابق جج جو ہے وہ گرفتار ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر جنرل فیاض حمید کو گرفتار کرنا ہے تو پھر جنرل باجوہ کو بھی گرفتار کرنا پڑے گا۔ تو عموماً یہ جو خبریں بتائی گئی ہیں، یہ چونکہ نون لیگی صحافیوں نے اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے، تو بہرحال یہ کوئی تین بڑی گرفتاریوں کا جو ذکر ہے وہ اس وقت یہ گرم خبر کے طور پر مارکیٹ کے اندر ہے۔ اس کی تصدیق یا تائید نہیں ہو سکتی، لیکن دن بھر جو زمان پارک ہے عمران خان کی رہائشگاہ کے ارد گرد پولیس کی پہلے سے زیادہ جو نفری ہے اس کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ وکلاء جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں یا اعتزاز احسن صاحب ہوں اور دیگر وکلاء مسلسل یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آئین اور قانون کو رون دیا گیا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، آزادی ادارے رائے پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس وقت بدترین سول آمریت قائم ہے۔ یعنی واضح طور پر تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی حکومت نہیں ہے، لیکن دراصل ایک کٹ پتلی سیٹ اپ پیچھے بھی چلتا رہا ہے، اور اب بھی ظاہر ہے اب تو ویسے ہی کٹ پتلی ایک حکومت ہے، نگران حکومت۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اب جس طرح انتخابات کو التوا کا شکار کیا جا رہا ہے، چونکہ صرف یہ تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اے این پی سمیت جو جماعتیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے، پھر کچھ لوگ پکڑے جائیں، گرفتار ہوں، ڈنڈا چلے، اور پھر جو ہے اس کو اگر پذیرائی ملی عوام کی طرف سے تو شاید لمبے عرصے کے لیے ایک زبردستی کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو اس چیز سے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو یہ ہے کہ جتنا زرداری کو ہوتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ڈیل نہ ہو جائے وزیر اعظم بننے کی، اور نون لیگ کو ہوتا ہے زرداری کے ساتھ نہ ہو جائے، یہ چیزیں بھی ان کی چلتی رہتی ہیں۔ فضل الرحمان کو جب کچھ نہ مل رہا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ سارے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالآخر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ وکلاء کنونشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر سے جو وکلاء ہیں اب وہ 7 ستمبر کو یہ آل پاکستان لائرز کنونشن اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان لائرز کنونشن پر باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے،
اب یہ پورے پاکستان سے ہائی کورٹس کے، لوور کورٹس کے ذمہ داران اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو وکلاء ہیں، اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ اور جو دیگر سلمان اکرم راجہ، بابر اعوان اور دوسری طرف کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں گے اور اظہار خیال ہوگا. اور اس وکلاء کنونشن سے وکلاء تحریک جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بڑی خبر کے طور پر سامنے آیا ہے. جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں 90 روز میں انتخابات نہ کروائے گئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، یہ اس کا لب لباب ہوگا، اور لہذا اس پر طاقتور حلقوں پر اور نگران حکومت جو ایک لمبے عرصے کا خواب دیکھ کر وہ آئے ہوئے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانا، باقی سارے کام کرنے. جیسے الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے تشکیل پاتا ہے لیکن وہ الیکشن کروانے کے بغیر سارے دھندے کر رہا ہے، یعنی کیس بھی چلا رہا ہے، سزائیں بھی سنا رہا ہے، اپیلیں بھی ہو رہی ہیں، سماعتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے جس کے اندر پورے پاکستان سے وکلاء اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کنونشن کے اندر بڑے بریک تھرو کا امکان ہے. اب ایک بڑی خبر ہے اور وہ یہ کہ سائفر کے معاملے پر آپ کو علم ہے کہ امریکہ اور عمران خان کے مابین جو ہے وہ ایک اختلاف رائے تھا. کئی معاملات تھے، اس سے پہلے رشیا کا دورہ تھا، پھر اس کے ساتھ کچھ باتیں ایسی تھی جو امریکہ کی نہیں مانی گئی، پھر اسٹیبلشمنٹ کو جس انداز کے اندر بھی جو ہے وہ آگے لائے اور عمران خان کی حکومت سائفر کے مطابق جو ہے وہ تبدیل کی گئی. اب سائفر جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ تو قائم کیا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اور جو کنٹینٹ ہے جس پر جیسے عمل درآمد ہوا ہے اس کو کسی کی جرت نہیں ہے کہ چھیڑے کہ بھائی یہ ذرا ہم ثابت کرتے ہیں، چونکہ وہ جیسے کہا گیا ویسے عمل بظاہر ہوا. اب جو ہے یہ ایکسپریس ٹریبیون نے ایک بڑی خبر کی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر ہے جو اصل میں میڈیا پر اس طریقے سے نہیں آئی، چونکہ یورپی ممالک، اور آپ کو علم ہے کہ پچھلے دنوں جو شاہ محمود قریشی ہیں اور بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے کچھ آسٹریلین جو سفارتکار ہیں ان کی رہائش گاہ پر کچھ یورپی ممالک کے سفیروں کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے اندر جو ان کے انسانی حقوق کے حوالے سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، تحریک انصاف کی پھر اوورسیز جو پاکستانی ہیں انہوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے. واشنگٹن ڈی سی کے اندر بڑی کار ریلی آج بھی ہوئی ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں علیحدہ ویڈیو کے اندر. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ پریشر ہے، ظاہر ہے کانگریس مین کو مل رہے ہیں، وہاں کے اراکین کو مل رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت کس طرح جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے سیاسی کارکنوں پر، انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، جماعت کو اور عمران خان کو مائنس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اب اس کے جو اثرات ہیں وہ پہنچے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کی جو گرفتاری ہے وہ بھی اس کے بعد عمل میں لائی گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اب تو کہا جائے گا نون لیگیوں کی طرف سے کہ یہ ریاست پر جو ہے وہ حملہ ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتکار جو برطانوی ہائی کمشنر ہے وہ بڑی متحرک ہے. ایک طرف انہوں نے مریم سے ملاقات کی ہے اور پھر آصف زرداری سے ملاقات کی ہے، پھر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو سفیر ہیں وہ متحرک ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے چیف سے مل رہے ہیں، دوسری طرف وہ انوار الحق کاکڑ جو وزیر اعظم ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں. تو اس وقت ایک مرتبہ پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد دوبارہ جو سفارتکار ہیں ان بڑے ممالک کے وہ متحرک ہیں. خبر بہت بڑی ہے، اس کو اس طریقے سے شاید ڈسکس نہیں کیا گیا. خبر یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین انتخابات کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے. یہ ممالک ہمیشہ جمہوریت کی وکالت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد کسی بھی ترقی پسند جمہوری معاشرے کا نچوڑ ہے. مغربی دارالحکومتوں میں خدشات ہیں. یہ دیکھیے، یہ جو ایک تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ مغرب کے اندر پہنچا ہے. کہتے ہیں مغربی دارالحکومتوں میں خدشات ہیں کہ پاکستان میں انتخابات نہیں ہو سکتے، یعنی انتخابات کروانے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں اور موجودہ نگران سیٹ اپ مقررہ مدت سے آگے جا سکتا ہے. آئین کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات 90 دن کے اندر کرانا ہوں گے. تاہم پی ڈی ایم حکومت کے دور میں مشترکہ مفادات کی کونسل سی سی آئی نے مردم شماری کے نئے نتائج کی منظوری دی تھی. اس اقدام کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ قانون کے مطابق
آئندہ انتخابات سے قبل ایسا کرنے کا پابند ہے، تاہم اس مشق میں 4 ماہ لگیں گے اور اس کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں۔ سفارتی ذرائع نے بتایا بڑی عام کہ حلقہ بندیوں اور بعض تکنیکی معاملات کی وجہ سے چند ماہ کی تاخیر برداشت کی جا سکتی ہے، تاہم اگر انتخابات اگلے سال فروری سے آگے تاخیر کا شکار ہوئے تو ملک کے لیے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ یعنی یورپی ممالک نے اور امریکنز نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھئی فروری ریڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں جانا، پاکستان سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور ایک سفارتی ذریعے نے بتایا کہ سچ کہوں تو اگر انتخابات فروری سے آگے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی یہی سطح برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انتخابات میں تاخیر کی صورت میں مغربی ممالک جو جمہوریت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ پر ایک بہت بڑا پریشر جو ہے اب بلڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو نگران ہیں ان کو لمبے عرصے کے لیے رکھنا اب شاید ممکن نہ ہو۔ اس سے IMF سمیت امریکی زیر قیادت مالیاتی اداروں کے ساتھ پاکستان کی شمولیت پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ مغربی ممالک چاہتے ہیں نہ صرف انتخابات وقت پر ہوں، یہ بڑا ایک اور نقطہ ہے عمران خان کے حق میں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک چاہتے ہیں، یہ پیغام دیا گیا ہے اور یہ پیغام ہے، وہ کہتے ہیں مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف انتخابات وقت پر ہوں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کا میدان فراہم کیا جائے۔ یعنی یہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں مائنس عمران اور مائنس تحریک انصاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی مرتبہ دو ٹوک اور واضح پیغام دیا گیا ہے۔ ایک اور ایکسپریس ٹریبیون کہتا ہے کہ ایک اور سفارتی ذریعے نے میڈیا پر پابندی اور بعض سیاسی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے، تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر ہماری گہری نظر ہے۔ امریکی ایلچی نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے بھی ملاقات کی اور یہی پیغام پہنچایا۔ الیکشن کمیشن نے حال ہی میں واضح کیا کہ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونے کے بعد انتخابات میں تاخیر کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو امریکی اور مغربی ممالک کے جو سفیر ہیں انہوں نے واضح طور پر جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے ان کو پیغام دیا ہے کہ اگر یعنی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ نے تکنیکی بنیادوں پر اگر فروری کے اندر انتخابات کروانے ہیں تو کروائیے گا، ورنہ اس کے بعد جو آپ کی حکومت ہوگی وہ شدید متاثر ہوں گے تعلقات۔ تو یہ ایک بڑی کھلی دھمکی ہے، اور پھر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس پر بھی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور شاہ محمود قریشی کی مغربی سفارتکاروں سے ملاقات جو ہے یقیناً یہ بہت سے حلقوں کے اندر کھٹکی تھی، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری دائرۂ عمل میں آئی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔